اب یہ آپ کا ایٹمی قوت ہونا، آپ کا ایک مضبوط فوج آپ کے پاس ہونی، آپ کے پاس کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہونا، یہ آپ کا گناہ ہے۔ بدقسمتی ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ ایک ایسی صورتحال میں ہم ہیں۔ آج آپ دیکھیں قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس، بدقسمتی ہے ملک کی ایک بڑی جماعت اس میں شریک نہیں ہوئی، اس کے حلیف اس میں شریک نہیں ہو رہے، کہ اسلام کا جو معیار ہے وہ تو قرآن و حدیث ہے، جو اس پہ پورا اترے گا مسلمان ہوگا، جو نہیں ہوگا غیر مسلم ہوگا۔ یہ حملے سیکیورٹی فورسز پہ ہو رہے ہیں، یہ حملے پولیس کے جوانوں پہ ہو رہے ہیں، یہ حملے ان پہ ہو رہے ہیں جو ہماری حفاظت کے لیے مقرر ہیں، تو اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ اگر پاکستان میں امن نہیں رہے گا تو یہ عفریت افغانستان میں بھی امن نہیں رہنے دیں گے، ہم انہیں جانتے ہیں۔ اتنے برس میں ہم ایک جامع حکمت عملی جو آپ تجویز کر رہے ہیں کیوں نہیں بنا سکے؟ اصل میں ہمارے ہاں سیاسی مصلحتیں ہیں، ذاتی مفادات ہیں، خوف بھی ہے۔ میں سیدھی بات کرتا ہوں، جمہوری اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو ہماری سیاسی قیادت کا جو کردار ہے، اس دوسرے اعتبار سے ہماری مذہبی قیادت کا بھی وہی حال ہے۔ تحریک انصاف کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وطن ہے تو سیاست ہے۔ وہ کہتے ہیں عمران خان آئیں گے تو مذاکرات ہوں گے، کہ سب نے غلطیاں کی، وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ مذہبی لیڈرشپ ہو، سیاسی لیڈرشپ ہو، صاحب آئیے اس کو ماضی قرار دے کر آگے بڑھیں۔ جی ناظرین، ملکی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ شخصیت کا ایک بہت ہی اہم انٹرویو آپ کے لیے لے کے آئے ہیں۔ میں اس کو خوش بختی سمجھتا ہوں کہ حافظ طاہر اشرفی صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور ان سے آپ ہر حوالے سے ملک کی سیاسی صورت، سماجی صورتحال، دہشت گردی کے جو واقعات ہو رہے ہیں، سیکیورٹی صورتحال پر بات کر سکتے ہیں۔ ان سب موضوعات پر ان سے بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم ان کا شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے بڑا کرم کیا، آج ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے۔ بہت شکریہ جی آپ۔ سر، پہلا بات کر لیتے ہیں سیکیورٹی صورتحال میں۔ دہشت گردی کے واقعات بدقسمتی سے پاکستان میں بڑھ گئے ہیں۔ پہلے کبھی ہم سنتے تھے کہ کوئی واقعہ 6 مہینے 1 سال میں ہوتا تھا، اب ایک دن میں 2 3 4 واقعات ہو رہے ہیں۔ مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے، سویلین آبادی پر خود کش بمبار بھیجے جا رہے ہیں، سیکیورٹی فورسز پر حملے ہو رہے ہیں، اور جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ مذہب کا نام استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس صورتحال کو کچھ سمجھائیں تو صحیح، ہو کیا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے، سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ پاکستان دنیا اسلام کا ایک طاقتور ملک ہے، ایک مضبوط ہم قوم ہیں، ایک مضبوط فوج رکھتے ہیں۔ اس کو کمزور کرنے کے لیے میں اس وقت طالب علم تھا، 1986 میں ایک بڑی قوت کے ہاں ایک ریسرچ ہوئی کہ پاکستان کو کیسے کمزور کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ ٹوٹ نہیں سکتا، اس کی فوج بڑی مضبوط ہے، اس کی قوم بڑی مضبوط ہے، ہاں اس کو بنجر کیا جا سکتا ہے، اس کے اندر خانہ جنگی کی فضا پیدا کر کے اس کو مستقل بد امنی میں دھکیلا جا سکتا ہے، جیسے کئی ہم افریقی ملکوں میں صورتحال دیکھتے ہیں۔ وہ ساری چیزیں آزمائی گئی ہیں پاکستان پر، والحمدللہ ہم ہر ایک سے نکل گئے۔ مثلا فرقہ وارانہ آپ دیکھیں تو آپ کو 80 کی دہائی کے آخر میں اور 90 کے شروع میں آپ نے دیکھا شیعہ سنی، پھر آپ دیکھیں عصبیت، بلوچی، سندھی، پنجابی، پختون، وہ ہو گئی۔ پھر ہندوستان پانی کے معاملے میں اب وہ تیسرا فارمولا ان کا جو ہے کہ بھئی کبھی پانی روک لو کبھی زیادہ، وہ اس پہ آ گیا۔ ہم ہر اس بحران سے نکل گئے، ایٹمی قوت بن گئے آپ۔ اب یہ آپ کا ایٹمی قوت ہونا، آپ کا ایک مضبوط فوج آپ کے پاس ہونی، آپ کے پاس کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہونا، یہ آپ کا گناہ ہے۔ یا تو آپ کمپرومائز کر جائیں اور آپ نیپال بھوٹان کی طرح اس خطے میں رہیں، جب ان کا دل چاہے عالمی قوتوں کا وہ آپ کو کھڑا کریں، جب چاہے بٹھا دیں، جب ہندوستان آپ کو چاہے جب۔ اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہم نے اپنی آزادی اور خود مختاری کے ساتھ رہنا ہے، تو پھر آپ کو اپنی قومی وحدت کی ضرورت ہے۔
سب سے بڑا جو نقب لگا ہے ہمارے اوپر پچھلے 10-12 سالوں میں، اور جو اس وقت عروج پر ہے، کہ آپ کے لوگ شہید ہو رہے ہیں، آپ کے ملک میں دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، اور بدقسمتی سے وہ نیریٹو جو پاکستان دشمن قوتوں کا ہے، وہ آپ کے نوجوان دانستہ یا نادانستہ طور پر ان کی ایک تعداد جو ہے وہ اس کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے۔ سب سے بڑی خطرناک بات یہ ہے، ہم نے دہشت گردی کی جنگ جو 2000 کے بعد ہمارے اوپر مسلط ہوئی، وہ اس سے خوفناک تھی، ہم الحمدللہ اس سے ہم نبرد آزما ہوئے، کامیاب ہوئے، دنیا نہیں ہوئی کامیاب۔ آپ دیکھ لیں لیبیا میں کیا ہوا، عراق دیکھ لیں، یمن دیکھ لیں، الحمدللہ ہم نے اس پہ قابو پایا، ہماری سلامتی کے اداروں نے، فوج نے، قوم نے، سر ایک نے مل کر، یہ کسی ایک کا کریڈٹ نہیں، سب کا ہے۔ بدقسمتی یہ کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ ایک ایسی صورتحال میں ہم ہیں۔ آج آپ دیکھیں قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس، بدقسمتی ہے ملک کی ایک بڑی جماعت اس میں شریک نہیں ہوئی، اس کے حلیف اس میں شریک نہیں ہو رہے، یعنی آپ کی سیاست، آپ کی اناء، آپ کا جو تشخص ہے وہ ملک سے بڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ ایک سائڈ کی سٹوری ہے، یہ آپ نے ہماری توجہ دلوائی کہ ہماری اپنی کیا خامیاں رہی ہیں، ہماری اپنی کیا خطائیں ہیں۔ دوسری طرف بھی توجہ دلوائیے کہ جہاں اسلام کا نام لے کے ایک خارجی فتنہ پیدا ہو گیا ہے، جن کی اپنی اسلام کی انٹرپریٹیشن ہے، جنہیں نہ مساجد کا لحاظ ہے، نہ نوکری کرنے والے نوجوانوں کا لحاظ ہے، نہ معصوم بچوں کا لحاظ ہے، وہ کس قسم کے اسلام کی انٹرپریٹیشن؟ کیا وہ مسلمان ہے؟ کیا وہ انسان ہے؟ میں آپ سے عرض کروں کہ اسلام کا جو معیار ہے وہ تو قرآن و حدیث ہے، جو اس پہ پورا اترے گا مسلمان ہوگا، جو نہیں ہوگا غیر مسلم ہوگا۔ اسلام قرآن کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی ایک انسان کو، مسلمان نہیں، مسجد نہیں، محراب و منبر نہیں، مدرسہ نہیں، مولوی نہیں، ایک انسان کو قتل کیا، اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ قرآن کریم دوسری جگہ ارشاد کر رہا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، دو لوگ کبھی جنت میں نہیں مار بائی جائے، جنت کا منہ نہیں دیکھ سکیں گے، ایک مشرک جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے، اور ایک مومن کا قاتل، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جس نے کسی مومن کو قتل کیا بغیر کسی وجہ، بغیر کسی، تو کہا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں کہا کہ یہ شخص جو مومن کا قاتل ہے یہ بھی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ آپ مجھے بتائیے، سوویت یونین سب سے بڑا اس کا دشمن ادارہ جو تھا پاکستان میں، وہ فوج کے بعد وہ سمجھتے تھے دارالعلوم حقانیہ ہے، لیکن سوویت یونین نے، راہ نے، خاد نے مل کر پاکستان میں دھماکے کیے، ان کو دارالعلوم حقانیہ میں دھماکے کی ضرورت نہیں ہوئی۔ اتنا امریکہ نے ڈرون مارے، دارالعلوم حقانیہ میں ڈرون مارنے کی ضرورت نہیں ہوئی۔ آپ دیکھیے کہ ان خارجیوں نے جو عالم اسلام کا عظیم ترین مرکز، پاکستان کا سب سے بڑا دینی ادارہ، اس کی مسجد کے اندر اس کے محتمم پر خودکش کیا، اور اس کو وہ ایک بے ضرر انسان۔ مزے کی بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں میں وہ ممکن ہے اپنی ریاست کے موقف سے بھی ہٹ کے بات کرتا ہو، جہاد کے حوالے سے، طالبان کے حوالے سے، افغانستان، اس کو نشانہ بنا دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ نہ یہ اسلام سے مخلص ہے، نہ یہ مسلمانوں سے مخلص ہے، نہ یہ اس خطے سے مخلص ہے۔ اس خطے میں بدامنی پھیلانا یہ ہے اصل مقصد، اس ملک کو کمزور کرنا۔ نہ ان کا مقصد شریعت ہے، نہ ان کا مقصد بلوچستان کے حقوق ہیں، نہ ان کا مقصد کوئی مسلمانوں کے حقوق ہیں۔ ان کو ایک ہی مقصد دیا گیا ہے، اور وہ ہے کہ اس خطے میں بدامنی پھیلے۔ جو ہی آپ کا ملک ٹریک پہ چڑھنے لگتا ہے، آپ تاریخ دیکھ لیں پچھلے 20 سالوں میں کہ تھوڑی سی اکانومی کی آپ کی صورتحال بہتر ہونے لگے، معاشی، تو آپ کے اوپر یہ عتاب آ جاتا ہے، اور آپ کے ملک کے اندر یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہندوستان براہ راست اس نے اپنی جو مہم ہے، دیکھیں 2 چیزیں اس نے کی ہیں۔ ایک سفارتی مہم، ہمارے دوست ممالک میں وہ داخل ہوا ہے، اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے، اپنی تجارت بڑھا رہا ہے، اپنی معیشت کو لے کے چل رہا ہے، اور دوسرا ہمارے ملک کو کمزور کرنا یا یہاں پر بدامنی پھیلائے رکھنا۔ اب اس پر ہمیں ایک جامع حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ اس جامع حکمت عملی کی ہم بات ضرور کریں گے، لیکن ایک بہت خطرناک ٹرینڈ، خوفناک ٹرینڈ ان دہشت گردانہ واقعات میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ یہ حملے سیکیورٹی فورسز پہ ہو رہے ہیں، یہ حملے پولیس کے جوانوں پہ ہو رہے ہیں، یہ حملے ان پہ ہو رہے ہیں جو ہماری حفاظت کے لیے مقرر ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں؟
لازمی بات ہے کہ وہ بددلی پھیلائیں گے، وہ خوف پھیلائیں گے، وہ چاہیں گے کہ یہ فوج اور قوم کے درمیان جو ایک اتحاد ہے، یہ اس میں نے جو آپ کو 1986 کا ذکر کیا تھنک ٹینک کا، یہ اس میں موجود ہے کہ آخری حل یہ ہے کہ قبائل میں اور بلوچستان میں آپ شورش برپا کر دیں اور قوم اور فوج میں تقسیم پیدا کر دیں۔ آپ دیکھیے کہ بڑے ثانیہ اے پی ایس اسکول کا جو ہوا پشاور کا، تو سارے ایک جگہ بیٹھ گئے۔ کیا یہ آپ کا 9/11، وہ نصرت جاوید صاحب کہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ جو ٹرین کا واقعہ ہے یہ 9/11 ہے پاکستان کے لیے۔ اس کے بعد حقانیہ، بنو، نوشکی روزانہ واقعات ہو رہے ہیں۔ کیا سبب ہے کہ اس سب کے باوجود آپ کے ملک کا ایک سیاسی قیادت کا ایک حصہ وہ ٹیبل پہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے؟ میرے لیے یہ افسوس کی بات، بالکل افسوس کی بات ہے۔ مجھے یہ بتائیے، دیکھیے ہم پاکستانی کے طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے افغانستان پر، افغانیوں پر بڑا احسان کیا ہوا۔ ہم نے ایک جنگ ان کے لیے دنیا کی سپر پاور سے لڑی، اس کے نتیجے میں ہمارے پاس لاکھوں کی تعداد میں مہاجرین آ گئے، ہم نے انہیں اپنے گھر دیے، اپنے شہروں میں ٹھہرایا، اپنی شہریت دی۔ اس کے علاوہ ہم نے ان کے ساتھ اتنے احسانات کیے ہیں، لیکن ان احسانات کا نتیجہ ہمیں یہ مل رہا ہے کہ جو دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے، جعفر ایکسپریس سے لے کے نوشکی تک، ہر ایک کے ڈانٹے جو ہیں وہ افغانستان سے ملتے ہیں۔ گزارش یہ ہے جی کہ میں جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں 12 سال کی عمر میں سوویت یونین کے خلاف افغانستان کی آزادی کے لیے جہاد میں گیا تھا۔ آج بھی میرا دل اگر آپ کھولیں تو میں افغانستان میں امن چاہتا ہوں، میں افغانستان میں افغانستان سے اپنے لیے محبت چاہتا ہوں۔ افغانستان کو میں نے محبت دی ہے، عملی طور پر دی ہے۔ یعنی انصار مدینہ کے بعد پاکستان کا جو کردار افغان مہاجرین کے لیے ہے، باقی ملکوں میں بھی افغان مہاجرین ہیں، انہوں نے کیمپوں سے باہر نہیں آنے دیا، ہم نے تو اپنا سب کچھ ان کو دے دیا۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکل رہا؟ یہی تو سوال ہے۔ پھر حضرت علی کا یہ قول ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس پہ نیکی کریں اس کے شر سے بچیں۔ یہ میں اپنے افغان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، میرا گلہ ہے افغان بھائیوں سے کہ میں نے تو تمہاری آزادی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، میں نے تو تمہیں اپنا گھر دے دیا، میں نے تو تمہارے لیے بم دھماکے قبول کیے، ہیروئن قبول کی، کلاشنکوف کلچر، میری تہذیب، میرا تمدن، میرا معاشرہ تباہ ہو گیا۔ میرا معاشرہ تو ٹالریٹ معاشرہ تھا، میرے معاشرے میں تو محبت تھی، پیار تھی۔ یہ کلاشنکوف افغان جہاد کے سے ہمیں ادھر سے ہمیں ملی، ہیروئن ادھر سے ہمیں ملی، بم دھماکے اس سے ہمیں ملے۔ انہوں نے بھی ہمیں مارا، آپ بھی ہمیں مار رہے ہیں۔ اس وقت کرزئی صاحب کا دور ہو یا اشرف غنی کا، وہاں اس وقت راہ نے کیمپ کھولے اور وہ آج بھی وہی کام ہو رہا ہے۔ کیا اس کا حل افغانستان میں کوئی ٹارگیٹڈ آپریشن ہے، گرینڈ آپریشن ہے، ملٹری آپریشن اس کا حل ہے، یا اس کے علاوہ بھی سلوشنز پر سوچ؟ میں سمجھتا ہوں افغانستان سے بھی ہمیں دو ٹوک بات کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے، میں آج آپ کو کہہ کے جا رہا ہوں، اگر پاکستان میں امن نہیں رہے گا تو یہ عفریت افغانستان میں بھی امن نہیں رہنے دیں گے۔ ہم انہیں جانتے ہیں۔ شام امن آ گیا ہے، سکون آ گیا ہے، اطمینان ہو گیا ہے، وہاں ایک مضبوط نظام بن گیا ہے اور بننے جا رہا ہے۔ وہاں سے جو نکلیں گے وہ بھی افغانستان میں آئیں گے، آج یاد رکھیے گا۔ آج افغانستان کے اندر خود کیا جو خلیل حقانی کو نشانہ بنایا گیا وہاں پر، تو اس سے نہیں سمجھ آ رہی۔ اور بھائی میرے گھر میں آگ نہیں لگے گی، آگ کا کوئی مسلک، مذہب، ملک نہیں ہوتا، یہ آگ ہر جگہ لگے گی۔ اس لیے خدا کا واسطہ ہے، آؤ مل کر اس آگ کے اوپر پانی ڈالیں، اس آگ کا خاتمہ کریں۔ یہ افغان قیادت کو بھی سوچنا چاہیے اور ہمیں بھی سوچنا چاہیے۔ جہاں تک آپ نے کہا آپریشن، میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے ہمیں ضرورت ہے، میں صدر مملکت سے آپ کے ذریعے اپیل کروں گا آصف علی زرداری صاحب سے کہ وہ، ان میں یہ صلاحیت بھی ہے، ان کی لوگ بات سنتے بھی ہیں کہ وہ سب کو اپنے ہاں جمع کریں۔ کوئی بات نہیں ہے، وطن کی خاطر اپنی عنایت قربان کی جاتی ہیں۔ شہباز شریف صاحب میں بھی یہ صلاحیت ہے، لیکن چلیں اگر تحریک انصاف کے لوگ شہباز شریف صاحب کے ساتھ دعوت پہ نہیں بیٹھنا چاہتے، صدر صاحب سب کو بلائیں۔ ایک جامع معنی حکمت عملی، داخلی اور خارجہ، 25 سال کے لیے داخلہ اور خارجہ پالیسی طے کریں آپ۔ خالی داخلہ نہیں، خارجہ پالیسی بھی۔ آپ دنیا کے اندر آپ کے سپہ سالار کی تو رسپیکٹ ہے،
جنرل حافظ سید عاصم منیر کسی اسلامی عرب ملک میں جائیں گے تو وہ ان کو خالی ہاتھ نہیں لٹائیں گے. چلیں شہباز شریف صاحب بھی جائیں گے تو وہ، لیکن جو خارجہ محاذ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اس پر بہت محنت کی ضرورت ہے. اسحاق ڈار صاحب ایک اچھے منجے ہوئے انسان ہیں، لیکن وہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ ہندوستان اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ یعنی مذہبی اعتبار سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ان کا نیشنل سیکورٹی کا ایڈوائزر جو ہے اس نے 3 یا 4 لوگوں کا ایک وفد بنایا ہوا ہے، اور پوری اسلامی دنیا کے اندر وہ ان کو متعارف کرا رہا ہے، وہ ان کو لے کے جا رہا ہے، وہ ان کا شناخت کروا رہا ہے. اور لازمی بات ہے اسلامی دنیا، وہاں بھی 20-25 لاکھ کروڑ مسلمان ہیں ہندوستان میں، ان کو جب یہ ہوتا ہے کہ وہاں کے ہمیں ایک جامع حکمت عملی کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں ایوان صدر کو اب قومی یکجہتی اور قومی وحدت کا وہ واقعی مرکز ہے، اس کو عملی طور پر اب کردار ادا کرنا چاہیے. اور پھر جو بھی آپ نے کرنا ہے، آپ نے افغانستان میں سے بات کرنی ہے، آپ نے ملک کے اندر کیا کرنا ہے، یہ ایک قومی اتفاق رائے سے ہونا چاہیے. سر آپ نے بہت عمدہ بات کی کہ جامع حکمت عملی بننی چاہیے. میں اگر اجازت دیں اور اگر ناگوار نہ گزرے تو اس پہ بات کرنی چاہیے کہ دیکھیے ہم نے 80,000 لوگ اپنے مروا دیے. ہمارے ہاں ٹیلی ویژن پر ایمبولینسوں کے شور، عورتوں کی چیخیں، بچوں کی لاشیں، خون، اس کے سوا مدتوں سے ہم نے کچھ نہیں دیکھا. اور کتنے برس گزر گئے ہیں کہ دہشت گردی کے افرید کی وجہ سے اس بدن کا رنگ لہو ہو چکا ہے. اتنے برس میں ہم ایک جامع حکمت عملی جو آپ تجویز کر رہی ہیں کیوں نہیں بنا سکے؟ اصل میں ہمارے ہاں سیاسی مصلحت ہیں، ذاتی مفادات ہیں، خوف بھی ہے. میں سیدھی بات کرتا ہوں، خوف بھی ہے. خوف کس چیز کا؟ موت کا، حملے کا، بچوں کا. قیادت کریں یا ڈریں، 2 میں سے ایک راستہ نہیں ہو سکتا. ہم نے ماضی کے اندر، میں تو 1986-87 سے اس میدان میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں، ہم نے ماضی کے اندر جو کچھ کیا ہے وہ کوئی اتنا ہاں ہمارے قوم نے اور ہماری فوج نے، سلامتی کے ادارے وہ بہت شاندار ہے، لیکن ہماری مذہبی لیڈرشپ ہو، سیاسی لیڈرشپ ہو، اس نے مصلحت بھی اختیار کی، اپنے مفادات کے لیے خاموشی بھی اختیار کی، اور اس کے نتائج آج ہم بھگت رہے ہیں. ان کی وجہ سے، مذہبی قیادت کے اتحاد کے فقدان کی وجہ سے ہم نہیں، یہ ایک اجتماعی بات ہے. سیاسی قیادت کا بھی یہی حال ہے. سیاسی قیادت کو بھی جہاں اپنا مفاد نظر آیا اس نے چپ کر کے، جیسے جمہوریت کرتے ہیں نا جی بڑی معافی کے ساتھ، تو جمہوری اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو ہماری سیاسی قیادت کا جو کردار ہے، اس دوسرے اعتبار سے ہماری مذہبی قیادت کا بھی وہی حال ہے کہ نہیں، ہمیں اپنے آپ سے ابو ہونا ہوگا، اپنی سیاست سے، اپنے مفادات سے، ملک کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے. دیکھیں اب ہماری اگر سیاسی قیادت تو ساری 70 کے قرب و جوار میں اللہ تعالیٰ سب کو زندگی صحت دے، لیکن مجھے آپ بتائیے کہ آپ اگلی نسل کو کیا دے رہے ہیں؟ آپ کی اگلی نسل کے اندر کوئی آپ دیکھتے ہیں جو عدم برداشت پیدا ہو چکی ہے، جو ملک کے ساتھ دوری پیدا ہوتی جا رہی ہے، جو ایک پلاننگ کے تحت فوج اور سلامتی کے اداروں کے ساتھ ایک ٹکراؤ والا نظام چلا آ رہا ہے، جو سسٹم تباہ ہوتا چلا جا رہا ہے، تو یہ پھر کون سا پاکستان ہوگا؟ یہ وہ پاکستان تو نہیں ہوگا جو قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان تھا. میاں نواز شریف صاحب ہیں، وہ سینئر سیاستدان ہیں، ان کا بڑا احترام ہے ان کو، اور آصف علی زرداری صاحب کو، مولانا صاحب کو. میں اس لیے سب کا نام نہیں لے رہا کہ کسی ایک کو آگے بڑھنا چاہیے. تو زرداری صاحب کے پاس ایک پوزیشن ہے ایوان صدر میں. میرا اپنا خیال ہے کہ فوری طور پہ میاں نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب جو ہیں ان کو بیٹھنا چاہیے اور ان کو سب کو دعوت دینی چاہیے، دل بڑا کرنا چاہیے. تحریک انصاف کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وطن ہے تو سیاست ہے. وہ کہتے ہیں عمران خان آئیں گے تو مذاکرات ہوں گے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ماضی میں بھی آپ نے بہت، لیکن اگر میرا ایک سوال ہے، اگر آپ کے فوجی جوان شہید ہوں، آپ کا ٹرین کا واقعہ ہو جائے، آپ کے نوشکی میں جوان شہید ہوں، اور آپ مذمت بھی نہ کریں، ٹھیک، تو پھر سوال تو پیدا ہوگا. ظاہر ہے یہ افسوسناک، بہت افسوسناک صورت ہے. دیکھیں یہ آپ کے ہیں، کیا عمران خان اس ملک کے وزیر اعظم نہیں رہے؟ کیا وہ اس ملک کی بڑی جماعت کے جو ہیں وہ سربراہ نہیں ہیں؟
تو یہ ملک ان کا نہیں ہے. بالکل ہے ان کا. یعنی یہ فارمولا سب پہ لاگو ہوتا ہے کہ اگر میں نہیں تو ملک بھی نہیں. نہیں, ملک ہے, ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے, یہ ملک ہے اور انشاءاللہ اس ملک نے رہنا ہے. ٹھیک. آخری سوال سر, ماضی میں سب سے غلطیاں ہوئی ہیں, شاید علماء کرام, میرے تو بساط نہیں ہے کہ میں اس پہ بات کر سکوں, سیاسی طور پہ ہوئی ہیں, فار اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سب نے غلطیاں کی ہیں. اب دو طریقے ہو سکتے ہیں, یا تو ہم ماضی کا ماتم کرتے رہیں یا مستقبل کی طرف دیکھیں. اگر, اور بہتر ظاہر ہے یہی طریقہ ہے کہ مستقبل کی طرف دیکھیں. ایک نیشنل ایکشن پلان 2 کی بات ہو رہی ہے, کیا وہ صائب بات ہے؟ اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ اب نیشنل ایکشن پلان میں کیا ترامیم ہونی چاہیے؟ دیکھیے, آپ جو پہلے نیشنل ایکشن پلان آپ نے بنایا اس پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ اس کو آپ نے صرف مسجد کے وہ ہارن تک رکھ دیا کہ 8 ہیں 4 کر لو, 2 ہیں 3 کر لو. مسجد تک آپ نے محدود کر دیا, مولوی تک محدود کر دیا. آج بھی اس نیشنل ایکشن پلان پہ آپ عمل کر لیں. ہاں, اب ایک بڑی جنگ آ گئی جو میڈیا کی جنگ ہے, جو اعلام کی جنگ ہے. آپ کو کچھ ترامیم کرنی ہے, آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے. اس حوالے سے آزادی اظہار ہونی چاہیے, لیکن وہ جو پوپ فرانسس نے کہا تھا کہ اگر کسی کی ماں کو گالی دو گے تو وہ آپ کے منہ پہ پنچ مارے گا. اگر کوئی ایسی کمپین کرتا ہے جس سے ملک کے اندر انتشار پیدا ہو, بہت سارے سچ ہوتے ہیں, آپ بولنا چاہتے ہیں, ہم نہیں بولتے ہیں کیونکہ اس سے گھر میں ناچاکی ہو جاتی ہے, اس میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. آپ کی بات بالکل میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ سب نے غلطیاں کی, وہ اسٹیبلشمنٹ ہو, وہ مذہبی لیڈرشپ ہو, سیاسی لیڈرشپ ہو. صاحب آئیے اس کو ماضی قرار دے کر آگے بڑھیں اخلاص کے ساتھ. ایک قومی ایکشن پلان بنانا ہے تو اس میں پھر ساری چیزیں ترتیب دیں. ترامیم کیا ہونی چاہیے اس میں؟ میں سمجھتا ہوں سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ طے کر لینی چاہیے کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کا کوئی بھی روپ ہے, کسی بھی صورت میں ہے, اس کے بعد 10 سیٹیں ملتی ہیں اس کی وجہ سے یا 5 میں, ہم نے نہیں لینی, ہم نے قبول نہیں کرنا ہے. سب سے پہلا یہ ہونا چاہیے کہ قومی یکجہتی, اس ملک کا آئین, قانون اور دستور یہ دوبارہ نہیں بن سکتا. آپ کے پاس آئین ہے نا, کیوں نہیں عمل کرتے ہیں آپ اس کے اوپر؟ اس پہ عمل کرے, سیاستدان بھی کرے, فوجی بھی کرے, مولوی بھی کرے, سارے اس پہ عمل کریں. کوئی عمل نہیں کرتا اس کے اوپر. انصاف, اس وقت آپ کا جو عدالتی نظام ہے اس کی جو تباہی ہو چکی ہے, مایوسی جو ہے, قوم مایوسی سے تب نکلے گی. قوم آج بھی اپنے سلامتی کے اداروں اور فوج کے ساتھ کھڑی ہے لیکن مایوسی میں چلی جا رہی ہے. آپ دیکھیں, میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, 2 دے دیتے ہیں. موٹر وے پولیس ہے, یہ اسی ملک کی SIFC آپ نے بنائی ہے, لوگ اعتماد کر رہے ہیں نا, آ رہے ہیں نا, بات کر رہے ہیں. ڈسپلن کی بات ہے. آپ چیزوں کو جب ڈسپلن میں لائیں گے, آپ SIFC کوئی میاں شہباز شریف کا یا جنرل حافظ عاصم منیر صاحب کا ادارہ تو نہیں. ہاں, ان کا ویژن تھا, سوچ تھی, انہوں نے بنا دیا. یہ ملک کا ادارہ ہے نا یار. وہ پیسے لے کے شہباز شریف صاحب کی فیکٹری میں تو نہیں لگا رہا, یا فوج کو تو کسی, وہ تو اس ملک کے اندر لا رہا ہے نا. تو اگر آپ یہ ادارے بنا کے چلا سکتے ہیں تو آپ باقی نظام بھی کر سکتے ہیں. اخلاص کی ضرورت ہے اور اپنے مفادات اور مصلحتوں سے اوپر ہو کے سوچنے کی ضرورت. بہت شکریہ حافظ طاہر اشرفی صاحب, میرے لیے بڑی عزت کی بات تھی. آپ میرے لیے یہ بڑی سعادت اور فخر کی بات ہے جی, آپ تشریف لائے اور بڑی صائب اور گفتگو کی اور متوازن گفتگو کی کہ اس وقت جو ضرورت ہے وہ اخلاص کی ضرورت ہے, وطن سے محبت کی ضرورت ہے, سیاسی جماعتوں کو بھی, علماء کرام کو بھی, اسٹیبلشمنٹ کو بھی. آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. بہت مہربان.